بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے 5 successes come with 5 things۔ 5 طرح کی کامیابیاں 5 کام کرنے سے ملتی ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان کے لیے اصل کامیابی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے، لیکن لائف چونکہ ہم نے گزارنی ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہماری ایفرٹ پہ رکھی ہیں۔ تمہاری قدر و قیمت تمہارے علم کے اعتبار سے ہے۔ یہ دانا لوگوں کا قول ہے، غالباً حدیث میں بھی ہے کہ ہماری قدر و قیمت ہمارے علم اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے معاشرے کے اندر، کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ بڑا جو ہے نا علم والا ہے۔ جس کے پاس جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، لوگوں کے اندر اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یوز لیس چیزوں پہ زیادہ لگایا جا رہا ہے اور جو صحیح چیزیں ہیں ان سے ہٹایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ کے نہیں ہٹاتے کہ یہ تم ہٹ جاؤ ان سے، یہ تو بڑی اچھی چیزیں ہیں اور تم ان سے ہٹو، اور یہ جو فضول چیزیں ان پہ لگ جاؤ۔ ایسے نہیں کیا جاتا، بلکہ پالیسی یہ ہے اور لوگوں کا جو آپس کا انٹرسٹ ہے، جو ان کے لیے ایزی چیزیں ہیں ان کو زیادہ آٹومیٹکلی کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو اس طرف لگا دیتے ہیں، ان کا مائنڈ ادھر چلا جاتا ہے، اور کامیاب لوگ یا جو کنٹرولر ہیں یا جو پلانر ہیں وہ سارے کے سارے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور وہ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، فضول چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں کامیابی کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں، وہ ہمیں چاہیے لازم۔ سب سے پہلی چیز وہ جو ہے وہ علم ہے۔ علم جو ہے وہ ایک کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب اگر میں علماء کے فضائل اور علم کے فضائل قرآن اور حدیث سے بتانا شروع کر دوں تو ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ خود بھی علیم ہے اور علم والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ سویا ہوا عالم ہے اور 60 لوگ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ عالم کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی علم ہے، جتنا علم اور جتنی اس کے پاس، آج کل کہتے ہیں وہ علم کو جانچنے کے لیے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، آپ نے بیچلرز کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اور کون کون سی فیلڈ میں کام کیا، کون کون سے ایوارڈ ہیں، کون کون سی آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے۔ تو یہ علم کا کرائٹیریا بنا دیا ہے کسی کو سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال ہمارے پاس علم کو لینے کے لیے، علم ایک کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بیسٹ ذریعہ ہے وہ ہے ریڈنگ۔ جب تک ہم ریڈ نہیں کریں گے اس وقت تک علم ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں اور معاشرے میں جناب نئی سے نئی یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ انفارمیشن ایک الگ چیز ہے، معلومات ایک الگ چیز ہے، نالج ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح اس کو نالج کی جب امپلیمنٹیشن شروع کر دی جائے تو وزڈم، حکمت کا راستہ کھلتا ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ریڈنگ کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اپنی کتاب نازل کی ہے ریڈ کرنے کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کیوں کی؟ تاکہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو فائدہ ملتا رہے۔ تو اس لیے ریڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوالٹی والی ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ ہر چیز کو ریڈ کریں گے، آپ نیوز پیپر ریڈ کر رہے ہیں، اس کو ریڈنگ نہیں کہتے۔ آپ جو ہیں اپنے سے غیر متعلقہ چیزیں ہیں، وہ پولیٹیشین کو ریڈ کر رہے ہیں، جمہوریت کو ریڈنگ کر رہے ہیں، آپ جناب کوئی سوکس کی ریڈنگ کر رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے تو پھر آپ ریڈنگ کریں، پھر آپ کے لیے بینیفیشل ہے، آپ کو علم ملے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی لائف کے بارے میں کہ میرے پاس کیا فرائض ہیں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں نے کہاں جانا ہے، مجھے لائف کیسے بنانی ہے، معاشرے میں رسپیکٹ کیسے ہو، ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو علم کے لیے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، ریڈنگ کوالٹی والی کریں۔ جس طرح ہم موبائل اچھے برانڈ کا لیتے ہیں، کپڑے اچھے برانڈ کا پہنتے ہیں، اسی طرح ہم گاڑیاں بڑے اچھے برانڈ کی اور جناب گھر بڑی اچھی سوسائٹی میں لینا چاہتے ہیں تاکہ کوالٹی مینٹین رہے، اسی طرح ریڈنگ بھی کوالٹی والی کرنی ہے۔ سلیکٹیو چیزوں کی ریڈنگ کریں، اپنے سبجیکٹ کی سلیکشن کر کے کہ مجھے کس فیلڈ کی ریڈنگ کرنی ہے، کون سا میرا سبجیکٹ ہے، اسی کی اعلیٰ کوالٹی کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کا مائنڈ بنے گا، پھر آپ جو ہیں آپ کو یہ کامیابی ملے گی جو علم کی اور نالج کی کامیابی ہے۔ دوسری چیز جو ویلتھ ہے، میں اکثر ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی ہر چیز ویلتھ کے ساتھ ہے، اور آج کی دنیا کے اندر جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کو علم والا نہیں سمجھا جاتا، اس کو عقل والا نہیں سمجھا جاتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنا مرضی سمجھدار ہو۔
اکثر ہم یہاں پہ ہنستے ہیں، ہم باہر پاکستان سے اپنے ملک سے رہتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں تھے کوئی جاب نہیں تھی یا کوئی کام نہیں تھا اور فائنینشلی پوزیشن، مالی حالات بڑے کمزور تھے، تو ہمیں سب کہتے ہیں بیوقوف ہے، اس کو آتا کچھ نہیں ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، عقل ہی نہیں ہے اس میں، یہ پڑھتا بھی نہیں ہے اور سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہی شخص باہر چلا گیا، اس کی سورس آف انکم اچھی ہو گئی اور فائنینشلی اگر جتنا اوپر جائے گا لوگ کہیں گے یار وہ بڑا سمجھدار ہے، کیا بات ہے، اس کی عقل والا بڑا زبردست ہے، اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ حالانکہ اس کو بے شک آپ کی فیلڈ کا آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا آف نیچر میں سے ہے کہ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ آگ لگاتی ہے، تپش دیتی ہے آپ کو۔ اسی طرح مال کی تاثیر یہ ہے، وہ رسپیکٹ دیتی ہے، وہ آپ کو عزت دیتی ہے۔ تو ویلتھ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسک لینے پڑیں گے۔ سب سے پہلا رسک کیا لینا پڑے گا کہ آپ کو اپنی جاب کے پروسیس سے ہٹ کے آپ کو آہستہ آہستہ بزنس پہ موو کرنا پڑے گا، انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ رسک ہے۔ ویلتھ بغیر رسک کے نہیں آتی۔ آپ مجھے کوئی ایک بندہ ویلتھی بتا دو، دولت مند بتا دو جو نوکریوں سے دولت مند ہوا۔ آپ کوئی دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکال لو جو بندہ نوکری کر کے جو ہے وہ امیر اور دولت مند ہو گیا۔ وہ ہمیشہ پوری جب جس طرف دنیا جاتی ہے اور جو چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، تجربے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، جو پروو ہو جاتی ہیں، جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو بھی وہی رزلٹ ملے گا۔ تو ویلتھ کے لیے آپ کو رسک لینا پڑے گا۔ جاب سے بزنس کی طرف لینے کا رسک، آپ کو پیسہ جو ہے کیش بجائے سیونگ کے بینک میں رکھنے کے انویسٹمنٹ کرنے کا رسک۔ اسی طرح آپ کو لوگوں کے ساتھ صرف وہ جو ہے وہ باس رکھنے کی بجائے پارٹنرشپ کرنے کا رسک۔ آپ کو اپنی سروسز اور آپ کو ٹائم فکس ایکٹیو انکم کے اوپر کام کرنے کے بجائے پیسیو انکم پہ جانے کا رسک۔ تو جب آپ رسک لیں گے اور یہ پیرامیٹر جو امیروں کے ہیں، ویلتھی لوگوں کے ہیں، جب آپ وہ فالو کریں گے تو آپ کو ویلتھ ملے گی۔ تیسری کامیابی کیا ہے؟ تیسری کامیابی یہ ہے کہ آپ کلیئرٹی لیں۔ اب آپ سمجھیں گے یہ کون سی کامیابی ہے بھائی؟ یہ تو نئی قسم کی کامیابی آپ بتا رہے ہیں۔ علم کی سمجھ آتی ہے وہ بھی کامیابی، ایک علم حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے، دولت لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کلیئرٹی کی کیا چیز ہے؟ یاد رکھیں کلیئرٹی بہت بڑی پاور ہے۔ جب آپ کلیئر ہی نہیں ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ کی پرائرٹائزیشن آپ کلیئر نہیں ہے کہ مجھے پہلے کون سا کام کرنا ہے۔ جن کی شادیاں نہیں، وہ کہتے ہیں شادی ہمارے لیے اہم کام ہے۔ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے کہ مجھے بزنس مین بننا ہے، مجھے اتھارٹی لینی ہے، مجھے پولیٹیشین میں جانا ہے، مجھے جو ہے پولیس میں جانا ہے، جوڈیشری میں جانا ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ میں نے جناب اتنا بڑا بزنس کرنا ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ میں نے سروسز کا کام کرنا ہے یا پروڈکٹس لانچ کرنی ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جاب کرنے سے آمدنی کمانی ہے یا میں نے بزنس سے آمدنی کمانی ہے، وہ کلیئر نہیں ہے میں نے $1,000,000 کا بزنس کرنا ہے، وہ کلیئر نہیں ہے میں نے اپنی پروڈکٹ کو، سروسز کو، اپنے بزنس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ جب تک آپ کلیئر نہیں ہوں گے اپنے ٹارگٹ کے بارے میں، اپنے گول کے بارے میں، اپنی اچیومنٹ کے بارے میں، اپنی ریکوائرمنٹ کے بارے میں، ایمز کے بارے میں کہ مجھے کیا چاہیے، ٹھیک ہے، کتنے نمبر چاہیے، کتنی پوزیشن چاہیے، کون سی کس ٹارگٹ پہ میں چیمپئن شپ لے سکتا ہوں، میں ٹاپر بن سکتا ہوں، جب تک آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے آپ کو کبھی بھی کوئی سکسیس نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اپنی فیلڈ کے بارے میں، اپنے گول کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ہوں۔ اور یہ کلیئرٹی آتی کیسے ہے؟ یہ کامیابی ملے گی رائٹنگ سے۔ رائٹ کریں، رائٹ۔ آپ کا دنیا میں ہر ٹیسٹ جو ہے وہ رائٹنگ سے ہوتا ہے کہ آپ رائٹنگ کریں، آپ کے پیپر ہوتے ہیں، ایگزامینیشن ہوتے ہیں، آپ رائٹ کریں۔ آپ نے کوئی بھی چیز ہے، آپ سے کہیں کہ بھئی آپ کو فلاں چیز آتی ہے، رفلی ہر بندہ کہہ دیتا ہے ہاں آتی ہے، لیکن جب تک رائٹ نہیں کر کے آپ اس سے کہیں ریٹن دو مجھے، ریٹن میں مسئلہ پڑتا ہے، ریٹن نہیں کرنا آتا کسی کو۔ تو جب آپ اپنے گول کے بارے میں، زندگی کا مقصد پہچاننا چاہتے ہیں، لکھیں۔ اور وہ کہتے ہیں جتنا چھوٹی سٹیٹمنٹ ہوگی اتنے آپ اپنے گول کے بارے میں کلیئر ہیں کہ یہ مجھے بننا ہے، دیٹس اٹ، اتنی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ، مجھے یہ چاہیے، چھوٹی سی سٹیٹمنٹ۔ تو کلیئرٹی کے لیے آپ کو ریٹن لکھنا ہے، جب تک آپ رائٹ نہیں کریں گے آپ کلیئر نہیں ہوں گے۔ اگلی کامیابی ہمارے پاس کون سی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے، سپوز ہم کہتے ہیں ہمیں ٹیلنٹ چاہیے۔ اب یہ ٹیلنٹ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ میرے پاس کیا ٹیلنٹ ہے۔
اب میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس کمیونیکیشن پاور کا بڑا ٹیلنٹ ہے، میرے پاس پریزنٹیشن کا ٹیلنٹ ہے، میرے پاس لیکچر دینے کا ٹیلنٹ ہے، مجھے ٹریننگ دینے کا بڑا ٹیلنٹ ہے، مجھے جو ہے وہ پیرامیٹر ڈکلیئر کرنے کا، لوگوں کو ایک ٹیم بنانے کا بڑا ٹیلنٹ ہے۔ تو ٹیلنٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ تو جب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر ٹیلنٹ پیدا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسمارٹ ورک شروع کر دیں۔ یاد رکھیں ہارڈ ورک ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ ہارڈ ورکنگ، اب ہم کبھی کہا ہے کسی نے یار اس کا بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ بڑا لیبر جناب 8-12 گھنٹے کام کرتا ہے، دھوپ کے اندر اینٹیں لگاتا ہے، پلستر کرتا ہے، یہ سریے کا کام کرتا ہے، یہ جناب ٹرالیاں لوڈ کرتا ہے، یہ جناب لوڈنگ ان لوڈنگ ٹرکوں کی کرتا ہے۔ یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتے، یہ ہارڈ ورکنگ ہے۔ اسمارٹ ورک ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں ٹیلنٹ کیا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب بہترین ٹیلنٹ سمارٹ ورک کس نے کیا کہ جس شخص نے یہ کپڑا جو بیچ رہے تھے، پہلے بھی لوگ بیچ رہے تھے، آج بھی لوگ بیچ رہے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پہ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیلنٹ یہ تھا کہ اس بندے نے اس کو برانڈ بنا دیا، ملٹیپل برانچز میں اس کو کنورٹ کر دیا۔ پہلے بھی لوگ مٹھائیاں بیچتے تھے، آج بھی لوگ مٹھائیاں اب بھی بیچ رہے ہیں، لیکن کسی ایک نے سمارٹ ورک کیا اور ایک برانڈ بنا دیا۔ ہر جگہ پہ وہی ٹیسٹ، وہی کوالٹی، وہی لوگو، وہی کلر، ہر چیز اسی سٹینڈرڈ کی ملے گی جتنی بھی برانچز میں آپ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سمارٹ ورک۔ تو اگر آپ کو اپنا ٹیلنٹ چاہیے تو آپ سمارٹ ورک کرنا شروع کر دیں، شارٹیسٹ اور ایزیسٹ وے ڈھونڈنا شروع کر دیں ارننگ کا اور اپنے گولز کا۔ آخری چیز، ایک اور ہمارے پاس کامیابی، ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے دنیا کی، یعنی مجھے اپنی لائف کے اندر گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، مجھے اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ سکسیس بھی چاہیے، مجھے ٹرافی بھی چاہیے، مجھے ایوارڈ بھی چاہیے، یعنی مجھے کوئی بھی دنیا کی چیز چاہیے تو اس کے لیے پرائس پے کرنی پڑے گی، اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں قیمت ادا کرنے کی تو ہمارے دماغ میں، سننے والوں کے اور دیکھنے والوں کے دماغ میں آتا ہے کہ یار پیسے دینے پڑیں گے۔ ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتی، بعض چیزوں کی قیمت ٹائم ہوتی ہے، بعض چیزوں کی قیمت آپ کا پیشن ہوتا ہے، بعض چیزوں کی قیمت جو ہے وہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں، بعض کی قیمت آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، بعض کی قیمت آپ کے، یعنی مختلف پرائسز ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ اس کے اگینسٹ مجھے کون سی پرائس پے کرنی پڑے گی۔ مجھے اگر ویلتھ چاہیے تو مجھے ٹائم جو ہے وہ بڑا ہی قیمتی چیز ہے، مجھے اس کے اوپر سپینڈ کرنا ہے کہ میں ویلتھ کو سیکھوں، میں دولت کو سیکھوں، فائنانس کو سیکھوں، کیش فلو کو سیکھوں، بزنس کو سیکھوں، انویسٹمنٹ کو سیکھوں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے پرائس پے کی ہے۔ جب مجھے کوئی چیز علم چاہیے تو ریڈنگ کروں گا، کوالٹی والی چیزیں دیکھوں گا، اپنے فیلڈ کی سلیکشن کروں گا، ان کے ٹاپر جو ہیں، ان کے موسٹ فیمس جو ہیں اور بیسٹ بکس کو سرچ کروں گا، تو اس کو ریڈنگ کروں گا۔ تو اس لیے آپ کو جو بھی چیز چاہیے آپ نے اس کی قیمت اس کے اگینسٹ پے کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا سے ہٹ جائیں، آپ اس میڈیا سے ہٹ جائیں، آپ اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں، ارریلیونٹ چیزیں سننا، ان کے اوپر غور و فکر کرنا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں 90% اپنا ٹائم ان چیزوں میں گزارتے ہیں جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں پولیٹیشین کے اوپر، ان کے قانون کے اوپر، ان کی ڈسکشن کے اوپر، ان کے جلسوں کے اوپر، ان کی جو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں؟ ہمارا ہی کام نہیں ہے، نہ ہم ختم کر سکتے ہیں نہ ان کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پرائس پے کر رہے ہیں، تو جو آپ پرائس پے کر رہے ہیں آپ کو ریوارڈ بھی وہی ملے گا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں اور دوبارہ سے اس کو سنیں کہ بھئی کون سی کامیابی چاہیے، اس کے لیے کون سی مجھے جو ہے نا کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، دنیا اور آخرت بھی بنے گی، اللہ کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ، آخرت میں اللہ ہمیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ بہت شکریہ۔